بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پریم ٹیک میڈیا کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے دلچسپ اور معلوماتی پیغامات پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ قصہ لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک طوطا طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانے دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا، کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا طوطی یہ باتیں کر رہے تھے، عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطی کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے طوطے نے انکار نہ کیا اور انہوں نے الو کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں عدالت چلتے ہیں، وہاں اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ اب یہ میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو نے طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ جی ہاں، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ انصاف کی بالادستی ہی گھر، شہر، ملک و ریاست اور دنیاوی زندگی کی بقا کے لیے بنیادی شرط ہے، ورنہ قیام امن کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قانون سے ہماری وفا دو طرح کی ہے، قانون سے ہماری وفا دو طرح کی ہے، انصاف دو طرح کا، سزا دو طرح کی ہے، ایک چھت پہ تیز دھوپ ہے، ایک چھت پہ بارشیں، ایک چھت پہ تیز دھوپ ہے، ایک چھت پہ بارشیں، کیا کہیے آسماں میں گھٹا دو طرح کی ہے، کس رخ سے تم کو چاہیں بھلا کس پہ مر مٹیں، کس رخ سے تم کو چاہیں بھلا کس پہ مر مٹیں، صورت تمہاری جلوہ نما دو طرح کی ہے، کانٹوں کو آب دیتی ہے پھولوں کے ساتھ ساتھ، کانٹوں کو آب دیتی ہے پھولوں کے ساتھ ساتھ، اپنے لیے تو باد صبا دو طرح کی ہے، خوش ایک کو کرے ہے کرے ایک کو نہ خوش، خوش ایک کو کرے ہے کرے ایک کو نہ خوش، محبوب ایک ہی ہے ادا دو طرح کی ہے، ایسا کریں کہ آپ کہیں اور جا بسیں، ایسا کریں کہ آپ کہیں اور جا بسیں، اس شہر میں تو آب و ہوا دو طرح کی ہے، اس شہر میں تو آب و ہوا دو طرح کی ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہر شخص اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے عدل و انصاف قائم کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے تاکہ نہ صرف ہمارا گھر، شہر، ملک
بلکہ تمام عالم اسلام امن کا گہوارہ بن سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔